الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین واسطے ہیں جو ساری کائنات و خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے، اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و درود و سلام نازل ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جس طرح کہ تم جانیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمنا پیدا کر کے بھیجو اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جڑو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا احکام جڑا ہے انہاں کی اطاعت اور فرمانبرداری اور انہاں کے مطابق جڑو ہمنا چلنا ہے۔ پچھلا دن تم نے سوشل میڈیا پر ایک خاص چیز دیکھی ہوئی آئی کہ پاکستان کا ایک کسی ضلع میں ایک باپ نے اپنی بیٹی نے جڑا وہ پہلے گولی ماری اور پھر جڑا خود جڑا اپنا خودکشی کر چھڑی، اور اس بعد جد کہ وہ ڈاکٹر اس علاقہ وہ ایک ماہر نفسیات جس نے کہ لوگوں کو علاج کرنا اور خاص قسم کو اسپیشلسٹ آدمی تھو، اور بیٹی بھی اس کی اس علم ماہر نفسیات تھی کہ جڑی خود لوگوں کو علاج کرا تھی، اور لیکن اس کے باوجود جڑو ہے اس نے اس آدمی نے جڑو ماہر نفسیات ہو اس نے اپنی بیٹی کو قتل کی، گولی مار گیا، اور پھر جڑو ہے اپنا آپ نے اس نے مار چھڑیو۔ اس واقعہ تو بعد اکثر و بیشتر لوگ جڑا ہیں سوشل میڈیا پر ایک بحث جڑی ہے وہ چلا کہ کیا ایک ماہر نفسیات آدمی جڑا وہ اپنا قتل کر سکے، وہ کسی نے مار سکے، اور اس کا اسباب اور ذرائع کے ہیں کہ آدمی جڑا اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنی اولاد اور خصوصاً اولاد میں بھی اگر بچہ رہتا ٹھیک ہے، بچیاں نال ایک باپ کو ایک خاص قسم کو لگاؤ اور خاص قسم کو ایک پیار ہے، اور اس کا نال ایسو واقع کرنا اور پھر اپنا جڑا ہے وہ تشدد دے گا ختم کر چھوڑنا، جو ایک عام واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعہ تو بعد بہت سارے لوگ اس چیز پر سوچن تو مجبور ہیں کہ آخر اس چیز کی وجہ کیا ہے، اور خصوصاً اس وقت ہمارا معاشرہ میں اکثر و بیشتر نوجوان، چاہے نوجوان لڑکا میں یا نوجوان لڑکی میں، اکثر و بیشتر اس چیز کی طرف جڑا ہے وہ مائل ہیں اور اپنا جڑا ہے وہ ختم کر چھڑیں، چاہے وہ کہ کریں جے اپنا اگ لا چھڑی، چاہے کوئی تیر سٹ گیا جڑو آپ ختم کر چھڑیو، دریا میں چھاڑ مار لی، یا کوئی بجلی کو کرنٹ لا چھڑیو، یا کوئی اور بھی جس طریقے نہ اپنا نفس نہ جڑو ہے ختم کرنے لوگ کوشش کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام اس چیز نہ بالکل نہیں قبول کرتا، اسلام اس چیز کی بالکل مذمت کرا، اور جس مذہب نہ ہم مسلمان لوگ مننا والا اس مذہب میں اس چیز کی بالکل گنجائش نہیں ہے، کسی حساب میں بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مسلمان، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچوں، کوئی بچی، کوئی نوجوان لڑکوں یا لڑکی کے کریں کہ وہ اپنا ختم کر چھڑیں اور اپنا جڑوا وہ سزا دے گا اس دنیا تو ختم کر چھڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسا اسباب تلاش کرنے کی ممانعت کی کہ جس کی جڑی ہلاکت کی طرف لے جان والا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنا ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، یعنی وہ اسباب اختیار کرنا بھی منع ہے کہ جس سے انسان ہلاکت کی طرف جائے۔ جڑا اگر جد اسلام نے اسباب تلاش جڑا ہے ہلاکت کی طرف لے جان والا جڑا اسباب ہے انہیں تو روک چھڑو، تو پھر اپنا جائے ختم کرنا یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی اسلام کس طرح اجازت دو، اگرچہ اس کا اسباب کچھ بھی ہیں۔ اور دو چیزیں سب تو خودکشی دے ہے ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن وہ اسباب جڑا ہوں عرض کر رہے ہیں کہ جڑا خودکشی کی طرف لے جائیں وہ بھی اس منع ہے۔ اس میں ایک سبب یہ ہے نا امیدی، مایوسی جڑی ہمارا نوجوانوں کے اندر یا ہمارا اندر ایک مایوسی ہے، اور یا اسلام میں مایوسی بھی منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت تو تم نا امید نہ ہو، گویا کہ نا امید ہونا جب اسلام نے منع ہے تو قتل کرنا اپنا آپ نے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو بہت بڑی غلط گل ہے۔ اور ایک تو یہ کہ نا امیدی جڑی انسان نہ خودکشی کی طرف لے جائے وہ بھی منع ہے۔ پھر وہ اسباب کے جڑا ظاہری اسباب ہیں جڑا قتل کی طرف لے جائے، مثال کے طور پر کہ کرنا کہ انہیں چیزوں کو نشہ آور چیز استعمال کرنی، اور نشہ آور چیز مثال شراب ہو گئی، سگریٹ ہوگی، بیڑی ہوگی، تمباکو ہو گئی، یا آج اس قسم کی نشہ آور گولی ہیں یا اس طرح کی، یہ بھی جڑے ہیں کیونکہ یہ خودکشی کی طرف لے جائیں، انہوں کو استعمال بھی اسلام نے جڑا وہ حرام کر چھڑو کہ یہ انسان کا ایک نفس نہ اور انسان کی ایک جان نہ ختم کرنے کو ذریعہ ہوں، انہوں نے جڑا وہ منع کر چھڑو۔ آپ تم اندازہ لاؤ۔ اور دوسری ایک چیز، اگر انسان یہ سوچا جی ہوں دنیا میں تنگ ہاں
اور اس تنگی تو لیڑ کو ایک ہی ذریعہ ہے کہ چلو آدمی مر جائے، چلو ختم ہو گیا تو موت وہ اس کو جو ہے ایک تکلیف دنیا میں وہ ختم ہو، جبکہ تکلیف ختم ہونے والی ہے ہی نہیں ہے، تکلیف تو اس تو بعد شروع ہوئی، ایک آدمی اپنا قتل کر چھڑا، تکلیف اس تو بعد شروع ہوئی، اور حدیث میں اس چیز کی ممانعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مفہوم ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کے کرا ہو اپنا لوہا نہ قتل کر چھڑا ہو، اور قیامت کے دن میں وہ اپنا لوہا ذریعہ قتل کرتے رہو، ٹھیک ہے نہیں، کسی آدمی نے زہر پی کے اپنا ہلاک کر چھڑو تو وہ زہر بھی اس نے قیامت کے دن اس سے زہر کا جڑوا وہ پیتو رہو اور اسی طریقہ نہ مرتو رہو، اسی طرح کسی نے پہاڑ پر چھال مار کے اپنا مار چھڑو تو وہ اس تو بعد بھی اپنا پہاڑ کا تھرو چھال مار کے تو وہ اسی طریقہ نہ مرتو رہو، اور یہ ایک حدیث کی مفہوم تریا چیزیں بیان کیا، اس کے علاوہ بھی کوئی آگ میں ساڑ چھڑا اپنا یا کوئی پانی میں ڈبو جائے تو سزا ختم ہونے والی نہیں ہے، کوئی آدمی یہ سوچا کہ چلو ہوں دنیا تو تنگ آ گئی تو دنیا کی زندگی جڑی ہے وہ ختم ہو گئی تھا اگے بھی نہ آرام ہو جاؤ، جبکہ اگے بھی آرام نہیں ہے، خودکشی کرنے والا نہ دنیا میں تو آرام نہیں ہے، اگے بھی آرام نہیں ہے، اگے بھی اس نے تکلیف اور پریشانی بے نال ہی رہیں گی، تو اس کروں کیوں آدمی اپنا ایک جڑوا تکلیف اور پریشانی اندر سٹا اور جان بوجھ کے اپنا جڑوا ہے وہ ہلاک کرے، اور اکثر و بیشتر ہم لوگ جس کی وجہ ہے کہ جڑی سب تو زیادہ ان چیزیں کی طرف لے جائے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں، ہم محنت و مشقت کرنے سے تیار نہیں ہوتا، ہم لوگ کچھ اپنا مصروف کرنے سے تیار نہیں ہوتا، اور یہ سب تو جڑو مصروف نہ ہونا ہے، بے روزگار جڑو ہونا ہے، یہ ساری بیماریاں جڑ ہے، بے روزگاری بھی، بے روزگار آدمی چوری بھی کراؤ، بے روزگار آدمی اور بھی کسی فحاشی کو ارتکاب کراؤ، بے روزگار آدمی جڑا وہ اپنا واسطے بھی تکلیف دے، دوسرا واسطے بھی تکلیف دے، اور دوسرا ہم لوگ یہ سمجھا کہ اگر کاروبار ہم کو ملی ہو تو ہم وہ کاروبار کرائیں گے کہ جس میں بہت زیادہ ایک دن کے اندر اتنا پیسہ ہو جائے کہ جس کی وجہ تو ہم لوگ ایک دن کے اندر مالدار ہو جائیں، چھوٹا کاروبار ہم کرنے سے تیار نہیں ہوتا، اور یہ جڑی بے روزگاری ہے یا سمجھ لو تم کہ فراغت ہے، یہ جڑی ہے تمام بیماریاں جڑ ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ تم دیکھیں گے چوری کی وجہ یہی ہے، ڈکیتی کی وجہ یہی ہے، جتنا بھی دنیا میں فساد ہو رہے ہیں اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ ہم نوجوان چاہے مرد ہیں چاہے عورت اپنا مصروف نہیں رکھتا، چاہے دین میں مصروف رکھنا چاہیے، اگر دین کو کسی کو سیکھنا چاہیے یا نہیں، دینی کتاباں دینی تعلیم و سلسلہ میں یا نہیں تو کوئی نہ کوئی روزگار آدمی نے کرنی چاہیے، جو روزگار اس نے مل رہی ہے، اگر وہ تیاری کو 2000-3000 روپیے نہیں کما سکتے تو کم از کم ایک عام کٹیا آدمی جس نے کٹیا مطلب یہ جنے کمزور تو کمزور آدمی بھی اگر تیاری وہ 100 یا 300 یا 400-500 روپیے تو کم از کم وہ کما سکے نا، اس کی تو اس نے کوشش کرنی چاہیے، اور 10 مہینہ تو بعد وہی تم ضرب لاؤ، اگر 300 کماتے ہوئے تو مہینہ تو بعد وہ کتنا بن جاؤ، لیکن ہم لوگ کا ہی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ کم کرنا عیب سمجھا، حالانکہ کم کرنا ایک اچھی بات ہے، کم کرنا ایک انسان واسطے ایک تندرستی کی علامت ہے، ایک خوش وہ آدمی کم کرنے والا جو آدمی وہ ہمیشہ خوش رہے، لیکن ہم لوگ کم کرنا عیب سمجھے، اور اس کی بنسبت اس کی وجہ کیا ہے، پھر ہم لوگ جڑا ہیں وہ چوری کی طرف جائیں اور بے شمار بیماریاں، اور پھر وقت ایسا آئے کہ انسان اور جیسا گناہ کرے آدمی تو گناہ کی سزا یہ ہے کہ انسان کو دل تنگ ہو جائے، دنیا میں انسان جڑوا گناہ وجہ تو اس کو دل جڑوا وہ تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، اور اس کا مقابلہ میں اگر ایک آدمی حلال کھانے والا ہے، ایک آدمی روزگار کرنے والا ہے، ایک آدمی اپنا مصروف رکھا ہے تو وہ انشاءاللہ شیطان کا وساوس تمہیں بچ جائے اور بہت سارا فتنہ تو وہ انسان بچ جائے، اس کروں ایک چیز ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نا امیدی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل ہم نہ ہونا چاہیے، اور توکل جو آدمی اللہ تعالیٰ پر کر رہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس واسطے ذریعہ بنا چھڑا ہے، خیر کا ذریعہ اس واسطے بنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ جڑو آدمی اللہ تعالیٰ کو تو ڈراؤ تقوی اختیار کراؤ، اللہ تعالیٰ اس واسطے رستہ جڑا ہے وہ بنا چھڑا ہے، اس کروں ایک چیز یہ کرنی چاہیے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ، اللہ کی ذات کے اوپر توکل رکھنا چاہیے، اور توکل کے ذریعے نے انشاءاللہ بہت سارا خیر کا دروازہ جڑا ہے ہمارا ور کھل جائیں، اسی طریقے سے آدمی ایک مسلمان آدمی اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اور اس کے اندر جڑی ایک توحید کو وصف اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اوپر راضی رہے، اگر اس نے خیر لبا تو خیر کے اوپر وہ شکر کرا تو اللہ تعالیٰ اس نے زیادہ دے، اور اگر اس نے کوئی پریشانی آئے تو وہ اس کے اوپر صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس پریشانی یا مقابلے میں اس کو بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو اس کروں ایک چیز یہ ہم نے کرنی چاہیے کہ اپنا مصروف رکھنا چاہیے، اور اپنا فارغ جڑو ہے نہیں رکھنا چاہیے، چھوٹی موٹی روزگار جڑی ہے وہ بھی آدمی نے کرنی چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے، اور ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس تو اس کی جان نہ بھی نقصان ہوا
اور اس کا ماں باپ نے پریشانی ہوا، وہ خود جڑو ہے اپنا قتل کر گئے یا خودکشی کر گئے، حرام کا رستہ پر چل جائے اور اس کی دنیا بھی جڑی ہے وہ برباد ہو جائے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جائے، اس چیز تو ہم نے جڑوا وہ بچن کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ جس آدمی نے جس چیز کا ذریعہ نا دنیا میں اپنا عذاب دی تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذریعہ قیامت کا دن اس نے عذاب دو۔ تو پہلا میں یہ عرض کیو کہ اگر ہم اپنا نفس نہ ختم کرنا یا اپنی جان نہ ختم کرنا، ہم سوچیں بعد میں ہمنا آسانی بھائی، بعد میں آسانی ہونا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کے ذریعے نا انسان نے اپنا جان ختم کیا، اپنا مارو اور اسی چیز کے ذریعے نا اس نے آگے عذاب ہوتا رہو، اس تو بہتر ہے اللہ کی جیڑی نعمت دیتی ہوئی انہوں پر صبر کرے آدمی۔ بے شمار لوگ کتنا ہے اس دنیا میں ایسا کہ جنہاں کا ہاتھ نہیں ہے، جنہاں کا پیر نہیں ہے، جنہاں کی زبان نہیں بول سکتی اور جڑا دماغی طور پر جڑا ہے تندرست نہیں ہے اور بے شمار بیماری ہیں، بے شمار مصائب ہیں، وہ بھی صبر کر رہے ہیں۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی رکھی ہے ہمارا اس دین میں کہ اگر کسی کو کنڈو چوب جائے یا معمولی تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ میں اس نے اجر دے۔ ٹھیک ہے اگر کسی نے ذہنی طور پر پریشانی ہے، تکلیف ہے تو وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس نے نیکی اس کا بدلہ میں دے گا۔ اور ممکن ہے آج حالات ٹھیک نہیں ہے، کل اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہے۔ دنیا میں کتنا لوگ تم دیکھیں کہ آج ٹھیک ہے کسی کی تجارت نہیں چل رہی ہے، آج کوئی پریشان ہے، آج کسی کا کار میں تکلیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنہیں امید وید کل بھی حالات بہتر ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی نہ تم دیکھو، مکہ مکرمہ لوگوں نے تنگ کیو، پریشان کیو، گال کرنی، جادوگر کا لقب دیتا، طرح طرح کی تکلیف اور پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی خاندان والا لوگوں نے دیتا۔ اور وادی تمہیں پتہ ہے شعب ابی طالب کے اندر قید کر چھڑیا 3 سال تک، اور انتہائی مشقت کی زندگی جڑی ہے وہ گزاری، حتیٰ کہ کھان پین جیو کا چیز میسر نہیں ہو رہی تھی۔ اور ایسا حالات پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ پھر مدینہ ہجرت کر کے آیا، اپنا وطن چھوڑو، اپنی ساری جائیداد سارا کچھ چھوڑ گیا، مدینہ منورہ چلے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی دیتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کی دولت تو جڑو ہے نوازو، اور ہر وہ دولت کی جڑی پیچھے چھوٹ گئی تھی اس تو بہتر دولت جڑی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت نہ تم دیکھیں۔ مکہ مکرمہ میں جس لا لگنے کسی نے کپڑا نہیں ہے لان جوا، کسی نے کارا لایا دے بیوی جڑا ہے وہ خاص کیا لیں گیا، کسی نے مال اپنوں لیو تو وہ مال خاص کیا لیں گیا، کسی نے بچہ جڑا ہے جسم تو جڑا ہے وہ لا لیا۔ اور ایسا بھی صحابی ہے کہ بغیر جسم پر کوئی کپڑوں نہیں ہے، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنگا ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا لے گا آیا تو کیوں کخ بھی نہیں لے گا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دے لے گا ہے جی، صرف اسلام لے گا ہے، اسلام لے گا ہے سارا کچھ تم نہ بھی۔ اور مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھا تھا، ایک صحابی کھڑا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی نے کہو کہ اس کو مال لے لیتا ہے، ہوں اپنا مال اس نے دیوں وہ تجارت کرا۔ ایک آدمی کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس نے کہو میرا کو 2 بیوی ایک نہ طلاق دوں وہ اس کے نال نکاح کر لے، ٹھیک ہے نہیں۔ لیکن وہ صحابی کے صاحب منت تم صرف بازار کو رستوں داشڑوں، خود محنت کروں گا، مشقت کروں گا اور ہوں رزق جڑوا تو اپنا اس سے کما لوں۔ ایسا حالات مسلمانوں نے تکلیف اور تنگی اور پریشانی کا دیکھا، لیکن خودکشی نہیں کی، اپنا قتل نہیں کیا، اپنا مارے نہیں، ٹھیک ہے نہیں، اپنا بچہ نہ نہیں کہ عذاب دیتو اور دنیا تو چھٹکارا لانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اور خود وہ تمہیں پتہ ہے ایک یا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کتنی بڑی تکلیف دہیں، حضرت عمار بن یاسر کا خاندان نے کتنی بڑی تکلیف دہیں، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبرن صبرن یا آل یاسر، کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس تو بہتر عطا کراؤ۔ اور اسی طریقہ نا روایت میں آدھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا شور جڑا ہے ویجلہ ابو سلمہ اسلام لے گا مدینہ منورہ ہجرت کر آیا تھا، ام سلمہ اور انہوں کا نکاح جڑا ہے وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ اور مکہ مکرمہ میں جڑی آج مسجد عائشہ جت بنی ہوئی ہے جس جگہ نام تنعیم کا، جی تو آج لوگ جڑا ہے اہل مکہ عمرہ واسطہ جڑا وہ طواف عمرہ واسطہ احرام بن گئے جی۔ عید کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہیں کہ ڈیلی تو بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر ہوں اپنا اور اپنا بچہ نہ لے گئے اس رستہ کے اندر بیسوں تھی کہ اہل مکہ نہ ہوں یا کہوں تھی کہ میرے کارالو مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، منا بھی جان دو کہ اس کے نال ہوں شریک ہو جاؤ ڈیلی بنیاد پر۔ کتنی بڑی تکلیف ہے آج ہم ایک دن بچہ نہ فون تو بغیر نہیں رہ سکتا، ایک دن کارالے یا کار رشتہ دارہ نہ فون تو بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اس وقت 1400 سال پہلے یہ گل ہے کہ ایک عورت جڑی اپنا بچہ نہ لے گا روزانہ ایک جگہ پر آوا کہ مکہ والوں منا جان دو۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ایک مشرک آدمی ایک غیر مسلمان کھڑا ہوئے، اس نے کہا کہ تمنا مکہ والوں شرم اور حیا نہیں ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ نہ جڑی ہے وہ عید لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مدینہ جانا چاہے اور تم نے اس نے جان دیتا۔
اور اس غیر مسلمان نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اور انہوں نے بچہ نے سواری پر سوار کیو اور مدینہ آنگا چھوڑے اور مدینہ بستی کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے اور ام سلمہ کہ میں غیر مسلمان ہونے کی حالت میں اس تو بہتر آدمی کوئی نہیں دیکھو کہ حیا اس کے اندر اتنی تھی کہ جس سواری پر ہم نے لاوا تو بساڑا تو اور دور جڑا ہے وہ پاسا ہو جاتا تاکہ ہم اپنی حاجت یا کوئی ضرورت ہے تو پوری کر لیں ہمارے طرف دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تو لیکن یہ غیر مسلمان کی حالت تھی لیکن ایک مسلمان ہونے کے باوجود ہم آج ہماری یہ حالت ہے کیا ہمارا تو مسلمان عورت یا غیر مسلمان کوئی بھی کیا کوئی مسلمان محفوظ ہے کیا بیٹی مارا تو محفوظ ہے کیا کوئی مارا تو کوئی رشتہ دار آج محفوظ ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہو گئے کتنی معمولی چیزوں پر ہوگا چوری ایک ایسی بیماری اس ہمارا معاشرہ میں بڑھ گئی ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ نہ کم کرنا چاہتا ہی نہیں کہ ہوں ہاتھ نہ کم کروں کوئی آدمی چاہتا ہی نہیں کہ ہوں حلال روزی کھاؤں یا حلال کماؤں ہر آدمی یہ چاہ رہا چوری کی جائے ڈکیتی کی جائے یا چوری اور ڈکیتی کو نتیجہ یہ ہے کہ انسان نہ تکلیف دنیا میں اس نے تکلیف آئی اور ایسا وقت آوا کہ وہ سوچا کہ وہ دنیا تو چلے جا تنگ ہو جائے کیونکہ جڑو آدمی ایک پیسوں کمایا جس نے اپنی جائیداد بنائی جس نے اپنا مال بنایا جس نے پسینہ ہی کمائی کر گیا اپنا اس کوئی چیز جوڑے اور تم فری میں اس کی چیز چوری کر کے لیا میں کیا اس کا دل کے اندر تکلیف نہیں ہوتی اور ایک مستند واقعہ جڑو ہوں تارا سامنے عرض کروں وہ یہ ہے کہ ظلم کو نتیجہ جڑو ہے وہ ظلم ہے کہ ایک آدمی اپنا کارانہ نہ ایک مچھلی جڑو ہے وہ پکا کھا رہے تھے اور بہت سارا علماء نے یہ واقعہ نقل کیا ہوا صرف ایک عام کہانی ہی نہیں کہ وہ کھانا مچھلی کو کھانا کھا رہے تھے ایک آدمی آیا ظالم اور جابر آدمی اس نے وہ مچھلی کھسی اور اس نے تنگ کی اور تنگ کر کے کھس کے لے گیا چلے گئی اور کہ ایک وقت وہ آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے ایسا ہے کہ اسی انگلی نہ درد ہو گیا انگلی نہ درد ہو ڈاکٹر کو لگے ڈاکٹر نے کہا یہ انگلی تیری جڑی ہے ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ یہ کپنی پہ آ گئی نہیں اس تو بغیر کوئی علاج اور چاروں ہے ہی نہیں ہے تیرو ٹھیک ہے وہ گયો وہ انگلی کپا چھڑی پھر دوسری انگلی نہ درد ہوئی حتیٰ کہ 5 انگلی اس نے کپا چھڑی 5 انگلی کپن تو بعد پھر جسلا کہ ہو جائے درد زیادہ پہ آ گیا تو پھر ہتھیلی جڑی ہے وہ اس کی جڑی ہے جس نے کہ کلائیاں چویا کپ چھڑی پھر بھی کوئی درد نہیں ختم ہوا تو پھر ڈاکٹر نے کہا کہ تیرو پورو بازو جڑو وہ کپڑوں پہ آؤ پورو ہاتھ نہیں تو اس تو بغیر تیرو علاج ہی کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ ہاتھ بھی کاپ چھڑے اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ آدمی رستہ مسجد بھی ارا پر مجلس میں کھڑو ہوا تو اور لوگوں نے کہا تو کہ لوگوں کسی اور ظلم نہ کریو اگر ظلم کریں گا تو میرو حال جڑو وہ تم دیکھ لو کسی آدمی نے پوچھو یار تیرا نہ ایسو کے واقع ہوئے کہ تو لوگوں نے کہا کہ ظلم نہ کرو تیرا نہ یہ واقع کیا ہوئے اس نے کہا جو ہوں ایک آدمی کو ایک آدمی اپنا بچہ نہ اور اپنا قریبیاں نے کھانوں کھلا رہے ہو تو مچھلی موجود ہوں طاقتور آدمی تو اور میں اس پر ظلم اور تشدد کی بنا اور اس کو رزق خاص کر لیا ہے اور میں کھدو اور وہ اس بعد میں یہ بیماری ہوگی اس آدمی نے جس آدمی نے یہ گل اس نے دسی اس نے کیوں کہ کاش ہلے بھی تیرا کولا وقت ہے ہلے بھی تیرا کولا ٹائم ہے اگر کسی آدمی نے ایسو حادثوں کیوں ہے تو جا اس نے لوڈ اور لاگا تو معافی مانگو ممکن ہے تیرا جسم پورا خراب ہو جائے اور تو موت کا دروازہ پر پہنچ جائے اس سے بہتر ہے کہ تو آج جا اور جا اس آدمی نے لوڈ اس کو معافی لے اس کا گل ذہن میں وہ گل آئی اور وہ گئے اور اس نے وہ آدمی لوڑے اور لوڑ گیا اس نے جڑوا اس کو تو معافی لی اور اس نے کہا کہ ہوں وہ آدمی ہے کہ جس نے میں تھارا اور یہ ظلم کیا تو اور آج میری یہ حالت ہے اور پھر اس نے پوچھو کہ کیا تے میرا واسطے کا بدعا کی تھی وہ کہنے لو کہ میں یہ گل کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی قدرت کا نظارہ دس اس اپنی نشانی دس اس کا جسم پر کہ ہوں دے کمزور آدمی ہوں دے اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن تو اپنی قدرت کی نشانی دس اس آدمی کا جسم پر یا اس آدمی کے نال اور وہ کیا کہ میری دعا یا قبول ہوئی اور آج اللہ تعالیٰ نے بھی نشانی دسی کہ تیرو حال کیا ہے اور وہ کہنے لو کہ آج تو بعد تیرا اس سے معافی ہے ہوں تینہ معاف کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی چوری کریں گا یا ہم ڈکیتی کریں گا یا ایک کسی کی معمولی چیز بھی جڑی ہم لے لیں گا تو کیا اس کی بددعا میں ہم نہ نہیں لگ سکیں کیا ہم سکون کی زندگی دنیا کے اندر گزار سکیں گا کدے نہیں ہو سکتا کسی نے تکلیف دے گا کوئی آدمی خود تندرستی اور اچھی زندگی نہیں گزار سکتا اس کا ضرورت اس چیز کی ہے کہ حلال کھایا جائے وہ کاٹ وے یا زیادہ وے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا حلال وے تھوڑا ور آدمی صبر کرے زیادہ کی کوشش نہ کرے اور اپنا خرچہ اور اپنی ضروریات آدمی محدود رکھے کہ جڑی پوری ہو جائے اور چوری اور ڈکیتی نوبت نہ آگا اور اپنا قتل کرنے کی نوبت نہ ہوں یہ عرض کر رہے تھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر امید رکھنی چاہیے اور اپنا نفس نہ اور اپنی جان نہ عذاب نہیں دینا چاہیے بڑی بڑی تکلیف دور میں آئی تم نے حضرت جڑوا حضرت یونس علیہ السلام کو واقعہ تم نے پڑھے ہوا ہو حضرت ایوب علیہ السلام کو واقعہ تم نے پڑھے ہوا ہو کہ کتنی مشقت اور کتنی تکلیف اور کتنی پریشانی انہوں نے دیکھی لیکن وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیز دوبارہ دی تھی جڑی نعمت چھن گئی تھی وہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لیکن ضرورت ہے کہ اگر کسی آدمی نے تکلیف ہے کسی پریشانی ہے وہ اپنا خودکشی کی طرف نہ لے جائے وہ اپنا ہلاکت کی طرف نہ لے جائے بلکہ صبر کرا اس پر بلکہ توکل کرا اللہ کی ذات پر امید رکھے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ منا اس تو بہتر چیز عطا فرماؤ اللہ
تعالیٰ اس تو بہتر نعمت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماوا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوا اور اللہ تعالیٰ اس نے نعم البدل بھی عطا کرا. لیکن اگر کوئی آدمی مایوس ہو گیا, اللہ کی ناشکری کر گیا, اپنا جسم نازاب دے, اپنا ہلاکت کی طرف لے جائے, اپنا قتل کی طرف لے جائے, تو وہ اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اور روایت میں آیا کہ ایسا آدمی جڑو ہے وہ جہنم کے اندر جاؤ. لیکن اب ہوں اس کی تھوڑی جی ہم کیا کریں کہ کیا اگر کوئی آدمی نے جو گناہ کاری لی ہے خودکشی کو, حالانکہ ناجائز ہمیں دسو کہ نہیں کرنا چاہیے, اگر کسی آدمی نے کر لیا ہے اس کے نال ہم نے رویوں کے کرنا, کیا ہم اس سے دعائیں مغفرت کر سکیں یا نہیں؟ ہم دعائیں مغفرت اس سے کر سکیں کیونکہ وہ ایک مسلمان ہونی حالت میں مرے ہوا ہے, لیکن اس نے گناہ کبیرہ کو ارتکاب کیا ہے. اور گناہ کبیرہ کو ارتکاب کرنے والا سلسلہ میں یہ ہے کہ جس طرح کسی نے چوری کو ارتکاب کر لیو, جس طرح کسی نے زنا کو ارتکاب کر لیو, یا کسی اور چیز کو اس نے ارتکاب کر لیو, اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہو تو اس نے معاف کر چھڑاؤ, اور اگر اللہ چاہے ہو تو اس نے عذاب داؤ. لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتا کہ خالدن مخلدن فی النار, کہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہو, یا ہم نہیں کہہ سکتا اس آدمی کا سلسلہ. لیکن بہت سارا فرقہ اس دنیا میں ایسا موجود ہے, جس طرح معتزلہ ایک فرقہ ہے, اور اسی طریقے نے جو خوارج ایک فرقہ ہے, وہ یہ کہیں کہ جس آدمی نے گناہ کبیرہ کو ارتکاب کیو, یعنی زنا کو ارتکاب کیو, اگر کسی نے چوری کو ارتکاب کیو, یا کسی نے اپنا آپ نے قتل کر چھڑو, کہیں کہ وہ آدمی ہمیشہ واسطے جڑو ہے جہنمی ہے, جبکہ یہ بات غلط ہے. وہ اگر ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس نے کچھ عرصہ تک جہنم کے اندر رکھا, اس نے عذاب دیا کہ جڑی اس نے غلط کم کی ہوا ہے, اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس نے اس کو کاٹ کے جنت کے اندر داخل کرے. لیکن اگر وہ اس نے جو حرکت کر لیا, اس نے ہم نے اس سے دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے, دعا کرنی ہے اس سے, اور پھر ہم نے اس نے غسل بھی دینا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے غسل نہیں دینا, اس نے ہم نے غسل بھی دینا ہے, اس نے کفن بھی مسلمانوں کی طرح دینا ہے, اس کو جنازہ بھی ہم نے پڑھنا ہے, اور پھر مسلمانوں کا جو قبرستان ہے اس کے اندر ہی اس نے ہم نے دفن کرنا ہے. لیکن ایک شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا آدمی کو جنازہ نہیں پڑھایا. اس تو یہ ثابت ہوا کہ اگر گراؤں کو کوئی عام بڑو عالم ہے یا مولوی ہے یا شیخ ہے کہ جس نے دنیا جانا ہے, اور اس آدمی نے اس کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ عام لوگ جڑا ہے عام آدمی عام لوگ جنازہ اس کو پڑھ چھڑے, تاکہ یہ ایک سبق جائے ان لوگوں واسطے کہ جڑا لوگ اس طرح غلطی کریں اور آئندہ بھی غلطی نہ کریں کہ مارو شاید جنازہ جڑوا ہے فلانو عالم یا فلانو بڑو یا نہیں پڑھتا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا. تو اس گلو یہ ہے کہ ہم اس کے نال مسلمانی رویو ضرور بھی ہو, ہم اس نے غسل بھی دیاں, کفن بھی دیاں, جنازہ بھی پڑھاں گا, مسلمانہ قبرستان میں اس نے دفن کریں گا. لیکن عام مشہور علماء جڑا ہیں وہ اس میں شرکت بھی نہیں کر سے اور وہ پڑھاسے بھی نہیں, تاکہ لوگوں کے اندر جو رکھے گئے یہ گناہ. بہرحال یہ ایک جڑوا وہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی ارتکاب کر لیو تو اس کے بعد اس نے کیے. لیکن میری عرض یہ ہے کہ جتنا بھی ساتھی سن رہے ہیں وہ اس گل نہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو, توکل رکھو, پریشانی تکلیف ہر انسان نہ آتے رہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو مقدس اور محترم ذات کوئی نہیں ہون لئی, صحابہ کرام کی ذات تو بہتر اور مقدس ذات کا نہیں ہون لئی, لیکن انہوں نے بھی بڑی تکلیف دہی, بڑی پریشانی دہی, مصائب دیکھا, اور حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا کہ کہیں ٹائم تک جڑا ہے کھان جی کا چیز نہیں لبھی, کرامہ کا چیز نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ میرا کار میں ایک عورت منگن واسطے آئی, 2 بچی اس نے لی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نہیں, اور فرمایا کہ میرا کار میں صرف 2 کھجور تھیں, جڑی 3 کھجور تھی کہ جڑی میں انہوں نے دیتی, ٹھیک ہے, اور 1 کھجور جڑی ہے وہ اس نے کیا اپنا ایک بچہ نے دے چھڑی, اور 1 باچی وہ آپ کھان لگی, اور بچہ پھر جڑا ہے اس سے 2 بچی جڑی ہیں وہ امڑی کے آمنا یا بھی دے چھڑو, تو ماں نے وہ بھی جڑی ہے وہ دے چھڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ سارا واقعہ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی کی جڑو اپنی بچیاں ہی تربیت کراؤ, 2 بچیاں ہی, اور اچھی تربیت کراؤ, تو اس آدمی اس سے جڑوا وہ جنت ہے. تو یا دیکھو ایسا حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کار کے اندر بے شمار دفعہ ایسا واقعات ہوتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کار کے اندر کھان جی کا چیز موجود نہیں ہوتی رہی, پینٹ جی کا چیز موجود نہیں ہوتی رہی, اور حتیٰ کہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جڑا ہے بیدار ہوتا رہا, اور بیدار ہونے حالت میں پوچھتا رہا کہ کارما کا چیز ہے یا نہیں, تو بس جواب آتا رہو کہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں روزہ کی نیت ہوں کر لیتا رہو, کیونکہ نفلی روزہ کی نیت انسان فجر تو بعد بھی کر سکے. ایسے واقعات بھی آئے, اور نبی محترم جنہوں کا کہنا اگر اللہ بھی چاہتا تو اللہ تعالیٰ زمین جڑا وہ سونو بنا چھڑتا, لیکن انہوں کے اوپر بھی اتنی تکلیف اور پریشانی جڑیاں بھی آئیں. اور حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
جڑی ہے جاؤگی روٹی پوری زندگی کدے پیٹ بھر کے نہیں کھدی. ایسا حالات ہمارا نبیاں اور ہمارا صحابہ اور اولیاء اور صالحین کے اوپر ایسا وقت گزرے ہیں تو ہم کس باغ کی موڑی ہیں. اور سب تو فرمایا کہ جتنوں آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے نیک ہوا ہو, جتنوں آدمی زیادہ اچھو ہوا ہو, اتنی زیادہ تکلیف اور پریشانی اس دنیا کے اندر جڑی ہیں وہ ملیں گی. تو سب تو بڑی چیز یہ ہے کہ ان پریشانیاں پر صبر جڑو آدمی کراؤ, اس سے جنت ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے آخرات کو مقام زیادہ بہتر رکھے ہوئے. تو اس گنو یہ ہے کہ نوجوان نسل جتنی ہے, نوجوان عورتیں یا نوجوان مرد ہیں, نوجوان لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں, انہوں نے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھنا چاہیے, اور اللہ کا جڑا فیصلہ ہے انہیں فیصلہ کے اوپر راضی رہنا چاہیے. سب تو بڑو ایک مسلمان آدمی کو عمل اور کردار یہ ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پر راضی رہے. اچھو فیصلہ آئے تاں بھی راضی رہے, برو کا فیصلہ آئے تاں بھی راضی رہے. غیر مسلمان کی طرف ایسا نہ کرے کہ جڑو ہے میں اگر یہ کام ہو جاتا تو ایسا نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس چیز کی وصیت کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک چیز ہوں تمہیں دس چھوڑوں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرص علی ما ينفعک, ہر اس چیز کی طلب کی تو کوشش کر کہ جیڑی چیز کے کر سکے تو حاصل کر سکے. ہم لوگ بحث کم نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا, طلب نہیں کرتا, محنت نہیں کرتا, جستجو نہیں کرتا, ہمیں کس طرح دنیا خیر مل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابی نے کہ احرص علی ما ينفع, ہر وہ چیز جیڑی تینہیں نفع ہوتا اس کے کرنے کی تو کوشش کر, ٹھیک ہے نہیں. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احرص علی ما ينفعک, دوسری جو واستعین باللہ, اللہ تعالیٰ کی جڑی ہے مدد بھی تو اللہ تعالیٰ کو تو لے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی جڑی ہے وہ مدد بھی اللہ تعالیٰ کی حاصل کر, ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو سوال بھی تو کر کے اللہ تعالیٰ جڑے وہ بہتر تین جڑی ہے وہ چیز فرمائے. اور اس بعد اگلا الفاظ کہیں ولا تعجزن, عاجز نہ ہو. عاجزی جڑی ہے ایک تو عاجزی وہ ہے نا جڑی تواضع جس نام کا, تواضع جائز ہے, اور تواضع وہ ہے کہ انسان کو سارا کچھ موجود ہے, ساری نعمت موجود ہے, پھر بھی وہ کپڑا نارمل قسم کا لاوا ہے, پھر بھی وہ اپنی کار نارمل قسم کو بنایا ہوا ہے, اس نے کہ تواضع. جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بارہ میں تمنا ہے کہ بادشاہ وقت ہیں, ساری چیز موجود ہیں, ساری دولت موجود ہے, ساری دنیا کی نعمت موجود ہے, لیکن اس تو بعد بھی آپ نے متواضع رکھے ہوئے ہے, اور آپ نے نارمل رکھے ہوا ہے. حتیٰ کہ ایک کپڑوں جڑو ہے جسم پر جوئیں ہی نماز اس ہے, ایک کپڑوں ایک توپ جس نام کا جڑا سعودی میں ایک توپ لا میں کھلو پورا کپڑوں فرمایا کہ ایک جبو رکھے ہو تو خالی. اور ایک دفعہ جمعہ کی تاخیر ہو گئی, جس لئے لوگوں نے اصرار کیو کہ کیوں لیٹ ہویا, اس لئے کیوں میرا کوڑا کپڑوں ہی ہے کہ وہ توڑوں سے رکھے ہو تو سکے تو اس تو بعد لاگ آئے. یہ یوں ہے تواضع کے ساری چیز موجود ہے, لیکن اس بعد بھی جڑی ہے با اللہ کا سامنے اللہ اس سے جڑوا وہ جکاؤ انہوں نے رکھے ہو. اور یہی سب تو بڑی نعمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جس آدمی نے عاجزی اللہ اس سے اختیار کی, تواضع اللہ سے اختیار کیوں, اللہ اس کا درجات دنیا میں بلند کرے اور آخرت میں. یہ تواضع ہے, تواضع جائز ہے کہ تواضع آدمی نے کرنا چاہیے. اللہ واسطہ ہوگا جکاؤ رکھا اپنے اندر, نرمی رکھا, کپڑا معتدل رکھا, کھان پین معتدل رکھا, جڑو ہے اپنا کارنا نارمل رکھا, سارا کچھ ہون تو بعد بھی. لیکن ایک عام آدمی آیا ہی کوئی نہیں, پھر بھی عاجز ہوگا بیٹھا ہوا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی تو پناہ مانگی, اور بھی حدیث بے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, کہ اللہ تعالیٰ ہوں عاجزی تو پناہ چاہوں, اللہ ہوں سستی تو پناہ چاہوں, اللہ ہوں بزدلی تو پناہ چاہوں, اللہ ہوں بخیلی تو پناہ چاہوں, اللہ تعالیٰ ہوں ایسو بڑھاپو کہ جس میں کوئی کم ہی نہ ہو سکے اس تو پناہ چاہوں. یا جڑی عاجزی ہم ہاتھ پر ہاتھ تار کے بیس رہا, یا ہم یا کہاں کہ لوگ ہمنا کچھ مارا ہاتھ پر لوگ تار چھڑیں گا, یا منگن اس سے ہم کسی کے سامنے, یا جڑا بادشاہ وقت میں یا بڑا لوگ ہیں یا کوئی منسٹر ہے, یا اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیرانا شروع کر لیں, یا اس کے سامنے ہم اس طرح عاجز ہو جائیں کہ جس طرح ہمارا کوئی ہے ہی کھ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند ہے یہ چیز. عاجزی تواضع اللہ واسطے ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگوں سے عاجزی کر لا. ایک عاجزی مطلب یہ کہ بالکل آپ نہ سمجھیں کھ نہ, محنت نہ کرا, مزدوری نہ کرا, کوشش نہ کرا, جستجو نہ کرا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ناپسند ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ ہم کیا کریں کہ اللہ نے ہاتھ پیر ساروں کو ہی دیتا ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا کریں لوگوں کے سامنے اس طرح ہوگا لاچار غریب نادار ہوگا بن کر کہ لوگ شاید ہمنا کو مدد کریں گا, لوگ شاید ہمنا 10 یا 20 روپیہ دے دیں گا. اللہ نہ خوش ہوئے ایسا آدمی ہوا. اللہ فرمایا کہ جڑو اللہ کو تو نہیں منگتو اللہ اس کے اوپر ناراض ہوئے, اور جڑو لوگوں کو تو منگا تو انہیں پتہ لوگ کتنا دن اس نے دیں گا, 1 دن دیں گا, 2 دن 4 دن دیں گا. اس سے کروں یا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنوں محتاج کرے, لوگوں کو اس دنیا میں محتاج کسی نے نہ کرے, کیونکہ لوگ 1 دن دیں گا, 2 دن دیں گا, 4 دن دیں گا, 10 دن دیں گا, پھر لوگ ناراض ہو جائیں گا کہ لوگ کہیں گا کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا جتنوں زیادہ کوئی منگا ہو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اس نے جڑوا وہ دیا ہو. وہ رات کا آخری حصہ میں منگا, وہ چلتا پھرتا وہ منگا, وہ اللہ کو خوشی نال منگا, اللہ کی نعمت جڑی دیتی ہوئی ہے انہوں
اللہ کے سامنے کیا دعا کرے جس لئے وہ اپنا آپ نے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہاتھ دیتا, اللہ تعالیٰ تے میں نے پیر دیتا, اللہ تعالیٰ تے میں نے زبان دیتی, اللہ تعالیٰ تے میں نے بچہ دیتا, اللہ تعالیٰ تے میں نے بیوی دیتی, اللہ تے میں نے فلانی نعمت. یہ سارا احسان جڑا ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے, وہ سارا اللہ تعالیٰ نے گناوے آدمی کہ اللہ تیرا میرے اوپر یہ احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ ہوں یہ چیز چاہوں تو میں دے دے. اللہ فرمایا کہ ہوں قریب ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ کہ جلا کو سوال کرا منگا تو اللہ تعالیٰ کہ ہوں دیوں اور ہوں قریب ہوں, اس کی دعا سن, اس کی دعا قبول کر. اس سے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ جڑی شے رگ ہے اللہ تعالیٰ کہ اس تو ہوں قریب ہوں. آخری وقت جلا رات کو ہے اللہ تعالیٰ کہ ہوں آسمان میں دنیا میں رہوں, اور اس ٹائم کوں ہوں کہ ہے کوئی منگن والا تو منت دسو کہ ہوں اس نہ دیوں, ہے کوئی سوال کرنے والا تو اس کو سوال ہوں پورا کروں, ہے کوئی حاجت مند کہ جڑو میرا کو منگیا اس نہ ہوں حاجت دیوں. یہ ذریعہ ہے کہ کامیابی کا یہ ذریعہ نہیں ہے کہ آپ نے قتل کر چھڑو, معمولی چیز پر ہوگا. باپ نہ ناراضگی ہوئی تو اپنا قتل کر چھڑو جی, بچی اپنا باپ نہ ناراض ہوگی, باپ نے کیا چھڑو جی فلانی جگہ تیرے رشتہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے مار چھڑو. یا کتنی ایک بری گل ہے وہ باپ کے جس نے تھارا اس سے تکلیف پریشانی دیکھی, وہ باپ کے جڑو جنت کو دروازوں ہے اس سے آدمی کہ اس کی جس نے پوری زندگی ایک بچی اس سے قربانی دی تھی, ایک بچہ اس سے قربانی دی تھی, اور وہ ایک چھوٹی معمولی گل پر ہو گیا باپ کی گلنا تو جڑو ہوگا وہ اپنا آپ نے ختم کر چھڑا کروں جڑو وہ نس ہے. یہ ایک بہت بڑی ناشکری ہے, اور ناشکر آدمی دنیا کے اندر کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر شکر کریں گا تو نعمت زیادہ ہی ہوتی رہی, کھلی نعمت ملے گی, لیکن اگر ناشکری کریں گا تو اللہ تعالیٰ دن بدن نعمتیں کم کرتے چلے جاؤ. تو اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو شکر کرنا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط رکھنا چاہیے, محنت اور مزدوری کرنی چاہیے, جفا کشی کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لگن کرنی چاہیے, اچھا کام تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور آپ نے جڑو ہے ہلاکت اور برائیاں تو آپ نے بچنے چاہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چند گل تھی کہ میں سوچو کہ اپنی زبان میں اپنا ساتھیاں نہ اور اپنا جڑا لوگ زبان نہ جان نہ لائیں, شاید کسی کا دین میں کا اچھی گل پہ جائے, شاید کوئی عمل کرے, شاید کسی ایسا آدمی تک گل پہنچ جائے کہ جو واقعہ تر دنیا کی زندگی تو تنگ آ گیا ہوا ہے, اور اس کا ذہن میں کہ گل بیس جائے کہ وہ اس دنیا کی تکلیف اور پریشانی نہ برداشت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی جلا بدر کی جنگ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو لینا, اور ایک رستہ میں بدر تو پجن تو پہلے ایک جگہ وہ بہ رہا ایک جگہ آوے جت پانی بھی ہے. آج بھی لوگ جڑا مدینہ تو بدر جاتا رہیں اور وہ دیکھیں گا کہ ات آج بھی ایک کنواں موجود ہے پانی ات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پجا تو ایک عورت نہ ملاقات ہوئی, اور اس عورت نے کہ جڑی ہے وہ یا سمجھ لو تم کہ اس نے باہر کی کثر تھی, اور وہ جڑی ہے اس نے وہ بیماری مرگی کی آیا تھی, اور وہ بے حجاب ہو جاتی, یعنی پردو اس کو لے جاتا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا اس سے دعا کرو کہ منا جڑو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو چاہے اسے بیماری کے اندر رہ دے اللہ تعالیٰ تنہیں اس کا بدلہ اندر جنت دے, ٹھیک ہے نہیں, تو کیا چاہے کہ ہوں تیرا اسے دعا کر چھڑوں تنہیں شفا مل جائے, یا تو یہ چاہے کہ اس بیماری پر تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ اس سے مقابلہ میں تنہیں جنت دے. اس عورت نے کہو کہ ہوں یہ چاہوں کہ اللہ تعالیٰ منا جنت دے, لیکن یا تم کرو کہ ہوں میرا اسے یہ دعا کر چھڑو کہ جس لئے منا یہ بیماری ہے ہوں بے حجاب نہ ہوں بے پردہ نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ بے پردہ اس کے بعد نہیں ہوئی, لیکن اس نے وہ پریشانی اپنا اس سے برداشت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پریشانی برداشت کرے گی تو جنت ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جس کی دو نعمت چھین لے, یعنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے اگر کسی کی دو آنکھ لے لی تو اللہ اس کا مقابلہ میں اس نے جنت دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تکلیف اور پریشانی دنیا میں ہمنا لبیں گی, یعنی میں مختصر پورا اس سبق میں تمہیں یاد چھڑو کہ اگر کسی کا پیر میں کنڈو چپ جائے یا جسم پر کنڈو چپ جائے تو اس کا مقابلہ میں اللہ تعالیٰ اس نے بہتر دے اور اس کا گناہ معاف ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے دیکھو کہ وہ بخار کا بارہ میں اس نے برو بولو کہہ رہی تھی کہ یہ جو بخار اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے, اس بخار میں اس نے بڑی ستائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما لا تسب الحمى کہ بخار نہ تو گاڑ نہ کٹ, ٹھیک ہے, یہ اللہ ہی طرفوں میں بخار, اس نے گاڑ نہ کٹ, اس میں اجر کی اور ثواب کی امید رکھتی ہے اللہ تعالیٰ, اس نے اتنا اس میں ثواب اور اجر اور امید دے ہو, ٹھیک ہے نہیں. یہ چیز ہمارا اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یوں ہے کہ ہم صبر کریں, اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں, اللہ پر یقین رکھیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, اللہ کی جڑی نعمت ہیں اس پر شکر
ادا کرنا اللہ کو تو منگا مزید اور اللہ تعالیٰ جڑا وہ ہمنا دیا ہو لیکن یہ جڑو رستو ہے کہ اپنا آپ نے قتل کر چھڑنو اپنا آپ نے جڑو خودکشی کی طرف لے جانو نوجوان لڑکا نوجوان عورت اپنا مار چھڑنو نوکری نہیں لبی اپنا ختم کر چھڑنو ضروری ہے کہ نوکری لبے ہر آدمی نہ نوکری کتنی کو گورنمنٹ کسی نے نوکری دائی پڑھائی تم اس نیت نہ کرو کہ ہم نے چلو ایک فرض ہے ہمارا جو پڑھنے والوں کو اصلاح کرنی ہے روزی اگر پڑھائی کا ذریعہ نہ مل جائے تو یا بہتر ہے نہ ملے تو تم ہی جڑو ایک ہنر اور ایک علم تھارا کو موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذریعہ نہ تمنا جڑو فائدہ داؤ لیکن یہ کوشش کرنی کہ جی میں اتنا علم پڑھے ہو تو منا کھ نہیں لبو میں اتنی ڈگری لی ایم اے کی بی ایڈ کی ڈاکٹری کورس کی کھ نہیں لبے تو ہوں میری نوکری نہیں ہوں اپنا قتل کر چھوڑوں اپنا ختم کر چھوڑوں نہیں اگر تم نے محنت کی پیسوں کی اور سارا کچھ لایا لیکن نوکری نہیں لب سکی تو اللہ تعالیٰ تمنا اس کا مقابلہ میں بہتر اجر داؤ وہ ساری جڑی تم نے دنیا میں اس پر محنت کی لائے اس کا مقابلہ میں اللہ تعالیٰ آخرات میں تمنا بہتر داؤ اور آخر دنیا کی زندگی ہے کتنی ہے 60 کی 70 سال کی 100 سال لا لو 100 سال لا لو 120 سال لا لو کتنا لوگ اس تو پہلا آیا اور کتنا چلے گیا 100 سال کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جنہاں کی عمر 30 یا 40 سال ہوگی پچھلا وقت نہ دیکھو کہ کتنا جلدی وقت گزری ہو اور آنے والا وقت بھی اتنا جلدی جڑوا وہ گزر جا وہ لوگ کہ جڑا اصحاب کہف 300 سال یا 900 سال تک ستا رہا اور پھر بھی کہیں کہ لبثت یوما او بعد یوم کہ ادھر ایک دن یا ادو دن جڑا ہم ستا 300 سال سون تو بعد بھی کہیں کہ اتنا معمولی ستا اسی طریقہ نا جلا عزیر علیہ السلام نے پوچھو کہ تم کتنا رہا انہوں نے بھی یہ کیونکہ دن یا دو دن اور آدھا کہ 100 سال تک وہ جڑا ہے وہ ستا رہا تو کیا یہ دنیا کی زندگی جڑی ہے مختصر زندگی ہے اور اس سے ہوگا پریشان نہیں ہونا اگر پکا کار نہیں ملا تو یا نہیں سوچنا جی پکو کار نہیں ملے تو ہوں اپنا ختم کر چھوڑوں یا دنیا تو بے نیاز ہو جاؤں یا نہیں کرنا بلکہ دنیا کی تکلیف اور پریشانی پر صبر کر کے اللہ کا تو اچھی امید کی رکھنی اور اس کا مقابلہ میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر اجر داؤ تو ہوں بہت مشکور ہوں ان تمام ساتھیوں کے جڑا شروع تو لے آخر تک اس وقت تک میری چھوٹی موٹی جڑی ہیں وہ مختصر اور آسان زبان میں جڑی گل سنتا رہا انہوں نے دیکھتا رہا اور انہوں نے شیئر بھی کیو لائک بھی کیو دوسرا ساتھیوں تک بھی پہنچایا اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے اور اللہ تعالیٰ جڑو ہر شر تو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ نیک اور نیکی کا رستہ پر اللہ تعالیٰ تمنا اور ہم سب نے چلنے کی توفیق عطا فرماوے مزید اگر تم جڑا ہے میرا نہ جڑنا چاہیں تو میرا یوٹیوب چینل ہے MYM TV کا نام ات بھی بے شمار ہر دن چھوٹی موٹی ویڈیو جڑی ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں تو تاکہ تم ات بھی جڑوا وہ استفادہ جڑوا وہ کر سکیں تو ہے بہت بہت شکریہ بہت سارا ساتھیوں نے کمنٹ کیا ہے تو اگر سارا کمنٹ شاید ہوں نہ پڑھ سکوں تو لیکن پھر بھی چلو کوشش کر لوں ایک دوری جی کہ اگر کوئی خاص کمنٹ یا کوئی خاص گل ہے تو انشاءاللہ اس کو جواب دوں گا اچھا جی محمد بشیر صاحب جزاک اللہ خیر جی اس تو بعد جی ایڈمن جڑا ہے اس پیج کا بھائی جے امراض صاحب بہت شکریہ جی محمد بشیر صاحب بہت شکریہ جی جے امراض صاحب بہت شکریہ ابو سفیان صاحب بہت شکریہ محمد بشیر صاحب بہت شکریہ اچھا جی اچھا کال کو جی منا کوئی پتہ نہیں کال کی ہے جی کہ عبدالحفیظ کوڑی صاحب کے اللہ سلامت رکھے بہت شکریہ جی محمد انوار صاحب بہت شکریہ احمد صاحب اسد بہت شکریہ ابو فیصل صاحب بہت شکریہ اللہ جزائے خیر دے اچھا جی ابو فیصل صاحب نے بہت سارا کمنٹ کیے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ جی ابو بلال اعظم شیخ صاحب بہت شکریہ جی چودھری مختار صاحب کے بہت خوب اللہ پاک سلامت رکھے بہت شکریہ جی چودھری مختار احمد صاحب بہت شکریہ محمد تاج صاحب سلام کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد اسحاق صاحب کے بہت ہی اچھے پروگرام پیش کرو مبارکباد پیش کروں اللہ ہم سب نے عمل کی توفیق دے بہت شکریہ جی یہی دعا کریو اللہ ہم عمل کی توفیق دے چودھری محمود صاحب بہت شکریہ جی محمد اسحاق صاحب بہت شکریہ چودھری مختار صاحب بہت شکریہ چودھری مختار صاحب اللہ جزائے خیر دے محمد تاج صاحب بہت شکریہ اللہ تمنا سلامت رکھے جی لیاقت صاحب سلام کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت شکریہ بہرحال یہ کچھ کمنٹ تھا میں جڑا ہے پڑھ چھڑیا بہرحال کمنٹ ٹھیک ہے جڑا ہے وہ تارے حوصلہ افزائی اس سے ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ جڑی مختصر جڑی اچھی چیز میں ان مرتبہ عمل کرو اگر کہ میں اچھی گل کی ہے تو اس وقت عمل کرو اس نے ساتھیوں تک بھی بچاؤ اور اگیا بھی اس نے شیئر کرو اگر کہ میرا تو کا گل غلط لینی ہے تو اس وقت اللہ کو تو معافی چاہوں اور تارا کو تو بھی معافی چاہوں اللہ تعالیٰ منا صحیح اور اچھی گل کرنی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ